جشن آزادی مبارک ہو، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، خدائے پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے، خدائے پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے۔ میرے اہل سنت دامت برکات ملالی کے مدنی مذاکرے سے فقط فقہی مسائل سیکھنے کو نہیں ملتے، بلکہ اس کے علاوہ زندگی کے دیگر معاملات کے حوالے سے بھی۔ دعوت اسلامی نہ صرف دینی بلکہ فلاحی کام میں بھی آگے اور یہ جو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ موسم کی تبدیلی جو ہو رہی ہے یہ درخت نہ ہونے کی وجہ سے۔ میرے اللہ سنت دامت برکات ملالی نے پودوں کے حوالے سے فرمایا تو پودے اگر ہم لگائیں گے تو اس سے ہماری زندگی میں فائدہ ہوگا۔ کراچی میں واقعی درختوں کی بہت کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف کا سامنا ہے۔ امیر اہل سنت کا نعرہ ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ امیر سنت کا مسکرانے کا جو انداز ہے وہ ایک ایسا ہے کہ بندہ دیکھتا جائے، دل کرتا ہے کہ ان کی چہرے کی طرف دیکھتے جائیں، اور یہاں پہ آ کے مزہ آتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے، نیکی بن جاتا ہے، 5 ٹائم کا نمازی بن جاتا ہے، ادھر آنے سے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، دینی راستے پہ چل جاتا ہے۔ میرے مرشد نے بولا کہ نماز نہیں چھوڑو اور تیسرا دل نہیں دکھاؤ۔ نماز جو ہے نا سب سے بہتر چیز ہے یہ۔ امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا کہ صرف جو ہے نا مولوی یا اس کی گھر والی کو جو ہے نا پردے کے والے سے نہیں بلکہ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھ جاتا ہے اس کے لیے پردہ ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیور سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات سیکھنے کو ملی کہ جب بھی کسی سے مخاطب ہونا ہے تو سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے، جس طرح کہ میں تشریف لایا یا میں حاضر ہوا، اس کے بارے میں بھی سنت نے بہت اچھی رہنمائی کی۔ بدگمانی کسی کے بارے میں غلط سوچ نہیں رکھنی چاہیے، بچنا چاہیے بدگمانی سے، دوسروں کو بتانا چاہیے۔ 14 اگست جو ہے وہ آزادی پاکستان کا دن ہے، اور 14 اگست کے حوالے سے میرے سنت نے فرمایا ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے 14 اگست منانی ہے، کیونکہ ہمیں ایک اسلامی ریاست ملی ہے، ایک آزاد ملک ملا ہے، ہمیں کھل کر عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے، نوافل ادا کیے جائیں، اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا ملک پاکستان دیا۔ امیر اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ پودے لگائیں اور ملک پاکستان کو سرسبز بنائیں۔ 14 اگست کے حوالے سے بھی ترغیب دلائی ہے کہ ہمیں اپنے علماء اکرام کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے اصال ثواب کرنا چاہیے۔ میرے سنت نے اس مدنی مذاکرے میں ہمیں ترغیب دلائی کہ 25ویں کی نسبت سے آپ نے روزانہ جو ہے نا 25 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے نا وہ پڑھنی ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو اس کا ثواب آپ نے پہنچانا ہے۔ تو میں انشاءاللہ اس کی نیت کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کو روزانہ 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اصال ثواب کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں نے نیت کیا کہ انشاءاللہ میں نے 50,000 مرتبہ اکیلا جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھوں گا۔ ہمیں 3 دن کے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنا ہے۔ نیت ہے کہ اس کا ثواب میں اپنے علماء دین جنہوں نے پاکستان میں ساتھ دیا ہے ان کو ارسال کروں گا۔ مدنی مذاکرہ وہ چیز ہے جہاں سے آپ نے فقہی مسائل ہو، علمی مسائل ہو، عقیدے کے مسائل ہو، شخصیت سازی ہو، تربیت سازی ہو، آپ نے کیسے امپروو کرنا ہے، کیسے معاملات کو لے کے چلنا ہے، الحمدللہ میرے لیے سننے کے تجربات سے وہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم نے آج مدنی مذاکرے میں نیت کیا کہ انشاءاللہ جو ہے ہر روز حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے ثواب کے لیے ہر روز 25 دفعہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ میں تو جب بھی کوئی دل میں سوال ہوتا ہے تو جب بھی میرے لیے سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے مدنی مذاکرے میں، الحمدللہ خود ہی اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے علیہ سنت کا سایہ ہم سب پر تدیر و قائم و دائم رکھے تندرستی کے ساتھ، اور ہم سب کو یقیناً میرے علیہ سنت کا جو فرمان ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔